پاکستانی کی طرح آپ تکلیف میں بھی تھے اور ہوں گے بھی، پھر آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ اپنا بیان بھی اس حوالے سے دیا تھا، کتنا ہارڈ فیلنگ ہے؟ دیکھیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے تو بہت زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ پاکستان از اے پراؤڈ نیشن، اور جس طریقے سے یونیلیٹرل قسم کا یہ ڈیسیژن آیا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ایز اے پلیئر، میرے 18 سال کے کیریئر میں ہم نے بہت سی ایسی جگہوں پہ جا کے جہاں پہ سیکیورٹی کے حالات دکھنے کو یا سننے کو اچھے نہیں ملے، لیکن ہم نے پھر بھی اپنے ملک کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ جاری رکھی، کیونکہ ہمارے کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہی تھا کہ آپ نے یہ ٹور کرنا ہے۔ تو ہم نے بہت سے سیکریفائز کیے۔ ابھی ریسنٹ پاس میں انگلینڈ میں کووڈ میں جانا، فیملیز کو گھر پہ چھوڑ کے جانا، کووڈ کی ایکسٹریم لیول پہ اپنے بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آپ ٹور پہ جا رہے ہیں جسٹ ٹو ہیلپ ادر کنٹریز، کیونکہ کرکٹ از اے گلوبل گیم، اور اس میں آپ کو سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ نیوزی لینڈ میں بھی جب ہم لوگ گئے تو کافی وہاں پہ مشکلات تھیں، ہم نے وہ ٹور بھی بڑے مشکل حالات میں 14 دن کوارنٹین پہلے کسی کو یہاں پہ آ کے کروائیں اور پھر اسے کہیں کہ کرکٹ کھیلے۔ تو ہم نے بہت سی مشکلات میں پہلے بھی اور ابھی ریسنٹلی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہمیشہ جو ہے وہ ولنگنیس شو کی اور ہر طرح سے ٹورز کو کنٹینیو کیا۔ تو یہ بڑا مشکل تھا اس چیز کو سننا، دیکھنا، بڑا تکلیف دہ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کرکٹر، ایز اے فین آف دس گیم بہت زیادہ تکلیف ہوئی، لیکن اس کا ضرور اب میری دعا ہے کہ اس کا اثر زیادہ نہ پڑے، کیونکہ یہ جو بھی ہوا یہ غلط ہوا، اور اگر ایسی چیزوں کے اوپر تمام ڈیسیژنز لیے گئے تو پھر مستقبل میں کہیں پہ بھی جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگے گا، کیونکہ آج کل کوئی بھی جگہ، کوئی بھی سوسائٹی سیف نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے جس نے بہت زیادہ ہرٹ کیا، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو کنسرن لوگ ہیں، جو اس کے پلاننگ کرنے والے ہیں، جن کے ڈومین میں یہ آتی ہے، وہ اس کے لیے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور اپنے لیول پہ بھی ایک اسٹرانگ میسیج، ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ، ایک اسٹرانگ ریئیکشن لے کے آئیں گے۔ نیوزی لینڈ میں آپ لوگ تھے جب، بڑا مشکل وقت آپ نے گزارا، خالی ماسک اتارنے پہ بھی جو ہے وہ وارننگز دے دی گئیں، آپ کو وہاں پہ غالباً کمرے ہی نہیں، واش روم بھی ہمارے پاکستانی پلیئرز کو صاف کرنے پڑے، بڑا ٹف قسم کا ماحول تھا۔ پھر ایک وہ وقت تھا جب کرائسٹ چرچ پہ اٹیک ہوا مسجد میں وہاں پہ، اس کے بعد پاکستان ٹیم پھر بھی وہاں پر گئی۔ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیوزی لینڈ کے لیے بہت کچھ کیا، نیوزی لینڈ نے بلا وجہ پاکستان سے کرکٹ کو واپس لے لیا۔ دیکھیں، میں کسی کو بھی بلا وجہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو میں نے ایک بات کی ہے کہ میں نے اپنے کیریئر کے اندر بہت سے ایسے ٹورز کیے جہاں پہ حالات دکھنے کو یا سننے کو بہتر نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایک گلوبل سپورٹس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم نے ایز اے پاکستانی بڑے دل کا مظاہرہ بھی کیا، ایز اے پلیئر بھی، اور ہم نے تمام تکلیفوں کے باوجود ہم نے وہ ٹورز کیے۔ تو یہ جو نیوزی لینڈ کی مشکلات جو میں دیکھیں، نیوزی لینڈ کے اندر بھی بہت مشکلات تھیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی ٹیم کو پہلے 14 دن کی یہاں پہ کوارنٹین اس طریقے سے کروائیں اور پھر ان کو کہیں کہ آ کے کھیلیں، ہم نے وہ بھی برداشت کیا، کیونکہ ہم لوگ اس کھیل کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور ہم لوگ ہر طرح سے اس کھیل کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑے دل کا اور دلیر جو ہے ڈیسیژن لیے ہیں ایز اے پاکستانی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا ڈیسیژن بہت زیادہ تکلیف دہ ہے ایز اے فین، ایز اے پاکستانی، ایز اے فین آف دس اسپورٹ جو گلوبلی چل رہا ہے، کسی ایک جگہ پہ یہ رہنے والا ہے نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی تکلیف دہ تھا، اور جو میں نے پہلے بات کی کہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ چیمپئنز ٹرافی جب ہم کھیل رہے تھے تو اس وقت ریڈ الرٹ تھا ہمیں یہ انفارم کیا گیا کہ آپ اگر ٹاؤن سینٹر میں بھی جائیں گے تو ریڈ الرٹ ہے۔ اوکے، تو آپ سوچیں کہ اس کے باوجود ہم نے کنٹینیو کیا ٹور انگلینڈ کے اندر چیمپئنز ٹرافی میں۔ تو یہ بڑی مشکلات آتی ہیں آپ کے کیریئر کے اندر، جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے سننے میں یا دیکھنے میں کہ چیزیں مشکل ہوں گی، لیکن آپ کنٹینیو کرتے ہیں جسٹ ٹو کنٹینیو ود دا گیم۔ لیکن اس قسم کا ڈیسیژن اور پاکستان کی انٹیلیجنس فورسز کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ رائے کا جو ہے لگا دینا، دیٹ از ناٹ رائٹ، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ دنیا میں بیسٹ ہیں، اور بہت تکلیف دہ ہے ٹو بی آنیسٹ ایز اے پاکستانی، ایز اے پلیئر اس کو برداشت۔ 2020 میں آپ دنیا کے بہترین بلے باز، 2021 میں نظر لگ گئی؟ نہیں، اوبیسلی بیٹنگ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نیچے میں گیا ہوں، لیکن اس میں نمبرز کا چینج ہونا بھی بہت بڑا جو ہے وہ فرق ڈالتا ہے، کہ میں نمبر 3 پہ پرفارم کر رہا تھا، نمبر 4 پہ آ گیا، پھر نمبر 5 اور 6 پہ بھی میں نے کرکٹ کھیلی۔ تو آپ اوبیسلی ہماری تھوڑی پلاننگ میں مینجمنٹ کی یہ تھا کہ وہ ان لڑکوں کو، نئے لڑکوں کو بھی چانس دینا چاہتے تھے، چیک کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے ان کے دماغ میں جو آپشنز تھیں وہ ان کو گیون چانسز دینا چاہتے تھے تاکہ پتہ لگ سکے۔
تو اگر 2021 میں جاؤں تو یس، اگر میں 2020 کے ساتھ کمپیئر کروں تو ویسا نہیں، لیکن اوبیسلی اگر میں اوور آل دیکھوں تو میری کنٹریبیوشن ٹورڈز وکٹری میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. میری بالنگ نے اس سال کے اندر پاکستان کے لیے اچھا رول پلے کیا. بیٹنگ میں بھی جتنی آپشن مجھے ملی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو جسٹیفائی کر سکوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری خود اپنی گیم کو لے کے میں نے اپنے آپ کو مزید تیار کرنا ہے، کیونکہ ورلڈ کپ میری زندگی کا ایک خواب ہے. اس کو جیتنا ایک میری کوشش ہے کہ میں پاکستان کے لیے، ویسے تو اللہ نے مجھے سب کچھ نوازا ہوا، سارے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ کا حصہ نہ ہونا از سم تھنگ آئی ایم مسنگ آلویز. تو میں چاہتا ہوں کہ ورلڈ کپ میں کھیلوں، یہی میری لالچ ہے پاکستان کھیلنے کی. میں نہ تو پیسے کے لیے کھیلتا ہوں، نہ میں سٹیٹس کے لیے کھیلتا ہوں. تو میری زندگی کی جو پچھلے 2 سال سے لالچ ہے کھیلنے کی پاکستان کے لیے، وہ صرف اتنی سے ہے کہ میں پاکستان کے لیے ورلڈ کپ وننگ اسکواڈ کا حصہ بن سکوں.